بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما وینصرك اللہ نصرا عزیزا۔ صدق اللہ العظیم۔ معاہدہ صلح حدیبیہ، یہ واقعہ مکمل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ اب اس کے آخر میں دو تین باتیں اور سمجھ لیں تاکہ صورت کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ آج یہ دو تین آیات کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ صلح نامہ جب یہ مکمل ہو گیا، یہ قرارداد جب پوری ہوئی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارادہ فرمایا کہ کوچ کریں، واپسی مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ سب لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب کو کہ بھئی قربانی کے جانور ذبح کر ڈالو، حلق کراؤ، احرام کھول دو۔ لیکن صحابہ اکرام کی مسلسل رنج و غم کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ کے فرمانے کے باوجود کوئی بھی اس کام کے لیے اٹھا ہی نہیں ہوا، تیار ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغموم ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس تشریف لے گئے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین۔ آپ نے اس رنج کا ذکر کیا کہ میں پریشان ہوں، مغموم ہوں، کہ کوئی بھی میری بات سن کے اٹھتا نہیں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، 3 بار، ٹھیک ہے۔ ام المؤمنین نے بہت اچھا اور مناسب مشورہ دیا کہ آپ صحابہ کی اس بات پر غصہ نہ ہو، مغموم نہ ہو، پریشان ہو۔ غصہ نہیں تھے، مغموم تھے، الیاذ باللہ۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ ام المؤمنین نے کہا آپ یوں کریں کہ آپ پہلے قربانی کا جانور کریں، حلق کروائیں، احرام کھول دیں، آپ کو دیکھ کر یہ سب شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیا، تو آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ اکرام نے آپس میں ایک دوسرے کے حلق کرنا شروع کر دیے، پھر احرام کھولا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا دیکھی صحابہ اکرام کی، تو سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورۃ فتح اگر یہ نازل نہ ہوتی تو آج لوگوں نے صحابہ کے اوپر وہ بکواسات کرنی تھی، کر تو رہے ہیں اب بھی، چونکہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے یہی صحابہ اکرام کو مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بھی اس رنج و غم کے اوپر تنبیہ نہیں کی صحابہ کی۔ 1400 صحابہ پریشان ہیں، بالخصوص کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ تو سوال کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی اس بات کے اوپر بھی، سوال کے اوپر بھی ذرہ برابر غصے کا اظہار یا تنبیہ یا زجر نہیں بیان کیا، بلکہ سیدھا سیدھا اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں راضی ہو چکا ہوں میرے پیغمبر ان سب سے، مغفرت ہے، بخشش ہے۔ مزید اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ کل بھی کروں گا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیبیہ کے مقام پر، ایک روایت ہے 19 دن کی اور ایک روایت ہے 20 دن کی، قیام فرمایا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر کتنے دن؟ ایک روایت 19 ہے، ایک 20، بس ملا جلا کے 19 یا 20 دن کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر کیا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گئے تو واپس ایک جگہ ہے مر الزہران، آج کل یہاں مسجد فتح بنی ہوئی ہے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کی غرض سے آئے تھے نا، تو مر الزہران پہ پڑاؤ کیا تھا، سب سے بڑا، سارے 10,000 کا لشکر یہاں ٹھہرا تھا۔ اس جگہ پہ مسجد فتح بھی بنی ہوئی ہے، اسی مناسبت سے بنائی گئی ہے کہ مکہ فتح ہونے کی جو خوشخبریاں تھیں وہ یہیں سے چلنی شروع ہو گئی تھیں، اسی مقام پر انہوں نے مر الزہران پہ مسجد فتح بھی بنا دی۔ پھر اس سے آگے تھوڑا سا جا کے آتا ہے مقام عصفان، ادھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ نے واپسی ادھر پڑاؤ کیا، ٹھیک ہے، حدیبیہ سے نکل کے مقام عصفان ادھر جا کے کیا کیا، تمام صحابہ نے پڑاؤ کیا۔ اب مسلمانوں کا زاد راہ ختم ہو چکا تھا، کھانا پینے کا انتظام ہوتا تھا نا، قافلے والے ہوتے تھے، اب وہ تو آئے تھے عمرے کی غرض سے، صحابہ کے دلوں میں، سب کے دلوں میں یہ تھا کہ 2-3 دن وہاں رہیں گے، واپس آ جائیں گے، اور اس مناسبت سے وہ کیا لے گئے اپنے لیے کھانے پینے کا۔ اب یہ تھوڑی پتا تھا کہ 20 دن وہاں قیام کرنا پڑے گا، اور آنے جانے کا جو سفر ہے اس کے اندر بھی ظاہری بات ہے 8-10 دن لگتے ہیں آنے کے اندر، 8-10 دن جانے کے اندر، بڑا وقت لگتا تھا، اور 20 دن قیام۔ صحابہ اکرام کے پاس کھانے پینے کا سامان سب ختم ہو گیا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کھانا پینا سب ختم ہو گیا، ابھی مدینہ سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں، تمام لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس جو جتنا بھی کھانے پینے کا سامان ہے وہ اس دسترخوان کے اوپر رکھ دے، دسترخوان بچھوا دیا، لے آؤ سارے، جتنا بھی کھانا، کھجور کی ایک کھجور بھی ہے کسی کے پاس وہ بھی اس دسترخوان پہ رکھ دے۔ اور سارے 1400 صحابہ اکرام نے سارا کھانا اکٹھا کیا، جتنا بھی جس کے پاس نکلا لا کے دسترخوان پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور سب کو کھانا شروع کرنے کا حکم دے دیا، چلو بھی کھانا شروع کرو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پورے 1400 حضرات نے ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ پھر یہی نہیں، فرمایا اس کے بعد ہم نے اپنے برتنوں کو بھی کھانے سے بھر لیا، اور پھر بھی اتنا ہی کھانا دسترخوان پہ بچا ہوا ہے جتنا کہ سب نے لا کے رکھا ہوا ہے۔ اتنی اللہ پاک نے برکت دی کھانے کے اندر کہ 1400 صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا اور برتنوں میں محفوظ بھی کر لیا، اور اس کے بعد اتنا ہی کھانا دسترخوان کے اوپر اور بچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ دے کے بہت خوش ہوئے، بہت مسرور ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ واپسی کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ آنے کا معجزہ کیا تھا؟ پانی والا تھا، اور جانے کا معجزہ کیا ہے؟ کھانے والا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ بات عرض کرتا جاؤں، آپ کو معلوم ہو گیا ہے یہ پکی طرح کے صحابہ اکرام کو اس واقعے سے کیا پہنچا تھا؟ رنج، غم بہت زیادہ پہنچا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایک بات بیان کرتا جاؤں، یہ صرف انہی کا ایمان تھا کہ ایسے حالات کے اندر پھر بھی وہ اپنے ایمان کے اوپر جمے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر ڈٹے رہے، وگرنہ آج کا کوئی لوگ ہوتے نا تو یہ وہیں پہ ساتھ چھوڑ جاتے، جاؤ جی ہم تو وطن چھوڑ کے آئے تھے آپ کی خاطر، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، او دشمن کے آگے جھک گئے، جاؤ جی ہم چلتے ہیں، ہم نہیں آپ کی آئندہ بات مانیں گے، یہ تو مروانے والا کام ہے۔ لیکن 1400 صحابہ میں سے ایک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ رنج ضرور پہنچا تھا، غم ضرور تھا، لیکن وہ غم میں نے آپ کو کہہ دیا وہ کس کے لیے تھا؟ صرف اللہ کے دین کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ صرف ذاتی مفاد اس کے اندر بالکل نہیں تھا، مفاد پرستی بالکل نہیں تھی، وہ صرف اور غم کیا تھا؟ اللہ کے دین کے لیے کہ ہم کیوں کفر کے آگے مغلوب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، حدیبیہ سے واپسی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو واپسی پر اللہ پاک نے کون سی سورت نازل کی ہے؟ سورت فتح۔ یہ واپسی پر، یاد رکھنا حدیبیہ کے مقام پر یہ سورت نازل نہیں ہوئی، بلکہ جب واپسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھا ہے، واپسی مدینہ کے راستے میں یہ سورت فتح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر اپنے صحابہ کو سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں واضح خوشخبری دیتا ہوں فتح کی۔ تو صحابہ کرام پہلے ہی رنج و غم کے اندر مبتلا تھے، اب جب انہوں نے یہ سورت سنی کہ اللہ واضح فتح کی خوشخبری دیتا ہے، پھر حضرت عمر سوال کر اٹھے کہ یا رسول اللہ یہ کون سی فتح ہے، یہ کون سی فتح ہے؟ ساری شرطیں انہی کے حق میں، کفر کے آگے ہم مغلوب ہو گئے، صلح نامہ سارا ان کے حق میں، ہم تو گئے نہ عمرہ کیا نہ کوئی اور چیز کی، ایسی بے مقصد ہم واپس آ گئے، یہ کون سی فتح ہے؟ تو خیر
صحابہ کرام نے اس کے اوپر بھی سر تسلیم خم کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آخری بات، سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں صلح حدیبیہ کے ثمرات اور برکات کیا تھی. یہ اب سمجھنی ضروری ہے آپ کے لیے کہ اللہ پاک کیوں کہہ رہے ہیں فتح مبین ہے. ٹھیک ہے. کیا برکات اس کی ظاہر ہوئی بات میں، کیا ثمرات، کیا نتائج صلح حدیبیہ کے بعد میں ثابت ہوئے تھے. سب سے پہلی بات یہ سمجھے آپ نے اس واقعہ کے اندر سمجھی کہ قریش مکہ اور ان کے اور بہت سے متبعین جو 7 قبائل مل چکے تھے ان کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ، ان قریشیوں کی ضد کی وجہ سے، بے جا ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے اپنے ہی اندر کیا پڑ گئی، پھوٹ پڑ گئی، دراڑ پڑ گئی. پڑی تھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے. بدیل بن ورقہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب مشرکین مکہ کو جا کر سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی بات کو کسی نے نہیں مانا قریشیوں نے. اب یہ اپنی قوم کو لے کر کیا ہو گئے، واپس چلے گئے. بعد میں عروہ بن مسعود آئے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، عروہ بن مسعود نے بھی جا کے قریشیوں کو سمجھایا، لیکن قریشیوں نے اس کی بات کو بھی، عروہ بن مسعود نے بھی اپنا قبیلہ ثقیف پکڑا، یہ بھی واپس چلے گئے. ایک اور بندہ آیا، وہ بھی واپس چلا گیا. کسی نے یہ دیکھو اب کیا ہے اس کی برکات، کفر کیا ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے. کفر کی کمر طاقت کیا ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، بکھر رہی ہے. یہی یعنی یہ صلح نامہ ابھی ہوا بھی نہیں ہے، لیکن ثمرات اور برکات کیا ہے، اللہ نے اسی وقت سے کیا کر دیے ہیں، شروع کر دیے ہیں. تو جس صلح نامہ سے پہلے اتنے ثمرات اور برکات شروع ہو گئے کہ کفر ٹوٹنا شروع ہو گیا، طاقت بکھرنی شروع ہوگی، تو صلح نامہ کے بعد کتنی اللہ کی برکات ظاہر ہوئی ہوں گی. ایک بات تو یہ سمجھیں کہ کفر کی اپنی ہی کیا پڑ گئی تھی، پھوٹ پڑ گئی تھی. دوسری بات، صحابہ کرام کی جانساری، صحابہ کرام کا بے مثال والہانہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کی تھی. صحابہ کرام نے جب قریشیوں نے یہ بات سنی کہ 1400 بندوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کر لی ہے، اللہ پاک نے ادھر سے فوراً قریشیوں اور کفر کے دلوں کے اندر کیا ڈال دیا، روب ڈال دیا مسلمانوں کا کہ بچ جاؤ. پھر وہ قریشی صلح کے اوپر کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک دشمن خود صلح کے اوپر کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے. سمجھو کفر کیا ہو چکا ہے، دشمن کیا ہو چکا ہے، ہار گیا ہے کہ دشمن خود کہہ رہا ہے کہ ہم جی صلح کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں. ٹھیک ہے. وگرنہ قریشیوں کے پاس یاد رکھنا اس سے بہتر اچھا موقع اور ہے ہی کوئی نہیں تھا. مسلمانوں کا صفایا کرنے کا اس سے بہتر اور اچھا موقع اور کوئی نہیں تھا. کس طرح؟ مسلمان سارے کے سارے ان کے اپنے وطن کے اندر آئے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ کے قریب ہیں. قریشیوں نے سارے پانی کی جگہوں پر کیا کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے. مسلمانوں کے پاس تو وہ پانی ہے جہاں پہ پانی کی قلت تھی، یہ ایک جنگل کے اندر تھے، اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، چونکہ جنگ کی غرض سے تو آئے نہیں تھے. قریشی اپنے گھر کے اندر بیٹھے تھے، گھر قریب تھے، اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا. اس سے اچھا موقع قریشیوں کے پاس کوئی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا صفایا کر دیں. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے قریشیوں کے دل کے اندر کیا ڈالا ہے، روب ڈالا مسلمانوں کا. یہ بہت بڑی دشمن کے لیے ہار ہوا کرتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر جا کے ہی اس کو ڈرا آنا، اس کے گھر کے اندر جا کے ہی اس کے دل کے اندر روب ڈال دینا کہ بابا ہماری خیر نہیں ہے، اور صلح کے لیے وہ کیا ہو گئے، تیار ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ان کی جماعت کے بہت سے افراد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے تھے، جب حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، قریشیوں کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، تو وہی لوگ بعد میں سارے کے سارے کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے. سمجھ آئی؟ کیا ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. سہیل بن عمر آپ کے سامنے مسلمان ہو گیا، بدیل بن ورقہ مسلمان ہو گیا، عروہ بن مسعود مسلمان ہو گیا، ابان بن سعید جس نے حضرت عثمان کو کیا دی تھی، پناہ دی تھی، وہ بھی کیا ہو گیا بعد میں، اور یہ شہید ہوئے. صرف تبھی موت نہیں، سبحان اللہ، یہ کیا ہوئے ہیں،
शहादत के मर्तबे पे अल्लाह पाक ने इन सबको फाइज किया है, ये जो सुलह हुदैबिया में कुरैशियों की तरफ से सरदार बनकर आए थे। तीसरा ये कि इस सुलह की वजह से रास्ते सब के सब मामून हो चुके थे, सब रास्ते अरब के जितने भी थे सब के सब महफूज हो गए, मामून, ठीक है, कोई लूटमार नहीं। अब मिसाल के तौर पे किसी जगह से मुसलमान गुजर रहा है, किसी काफिर ने पकड़ा, चल मुसलमान को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, ये हुआ करता था। रास्ते ही महफूज नहीं थे सुलह से पहले, लेकिन ये सुलह का क्या फायदा हुआ, रास्ते क्या हो गए, महफूज हो गए। अब देखो मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। शाम से किसी वफद आना है, तबूक से कोई वफद आना है, या किसी और मुल्क से कोई वफद आना है मदीना मुनव्वरा। अब जब कुरैशियों को पता चलता ये वफद जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में, कुरैशी उनका रास्ता रोक लेते, उनको लूट मार करते, ठीक है। अब ये क्या था मुसलमानों के लिए, नुकसान था या नहीं था पहले, सुलह से पहले? लेकिन जब सुलह होगी, मोहर लग गई कि कोई जंग नहीं होगी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, रास्ते महफूज हो गए। अरब के ये बाहर के मुल्कों के वफद आया करते थे, शाम से, यमन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे, आके पूरे का पूरा कबीला वफद मुसलमान हो जाता था। ये फायदा था या नहीं था सुलह हुदैबिया का? रास्ते महफूज हो गए, लोग फौज दर फौज, जोक दर जोक क्या होने लग गए, मुसलमान होने लग गए थे। समझ आइए कि नहीं? सहाबा इकराम ने गोशा गोशा इस्लाम की दावत को पूरे मुल्कों के अंदर इर्द गिर्द फैला दिया था। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं बयान करने लगा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुलह के बाद जो सबसे बड़ा काम शुरू किया, मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों को ख़त लिखने शुरू कर दिए। हिरकल को, शाह रूम को ख़त लिखा, शाह ईरान को ख़त लिखा, ठीक है, इसी तरह शाह मिस्र को ख़त लिखा, शाह इस्कंदरिया को ख़त लिखा, शाह बहरैन को ख़त लिखा। इसकी मुकम्मल तफसील मैंने जुमे के खुतबात के अंदर भी की हुई है। कई बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत से बड़े मुतासर हुए, ठीक है, हबशे का बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ, हिरकल बड़ा मुतासिर हुआ, बड़े बड़े बादशाह मुतासिर हुए। और उस बादशाह की रियाया जो थी, उन्होंने क्या कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अरब से बाहर निकल के इस्लाम की तबलीग का क्या शुरू कर दिया, आगाज शुरू कर दिया। पहले था अरब के अंदर, सुलह हुदैबिया से पहले किसमें था, सिर्फ अरब के अंदर। लेकिन जब यह सुलह हो गया, अब मौका मिल गया मुसलमानों को तबलीग करने का कि बाहर के मुल्क के अंदर जमातें जा रही हैं, यमन की तरफ जमात जा रही है, शाम की तरफ जमात जा रही है, ईरान की तरफ तबलीग इस्लाम के लिए जमात जा रही है। तो अब लोग फौज दर फौज क्या हो रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। मैंने सुलह हुदैबिया से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी के बारे में बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से निकलने लगे तो आपने सारे मुख्तलिफ देहातों के अंदर क्या करवाया, ऐलान करवाया कि चलो भी उम्रे की गरज से जाना है, कौन कौन तैयार है। कितनी तादाद बनी थी, 1400 सहाबा। आप जरा गौर करो, 1500 से क्या है, कम है। और उम्रे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, सिर्फ जंग के लिए नहीं, उम्रा करने के लिए। उम्रे के अंदर तो कोई लड़ाई दंगा फसाद नहीं होना था, लेकिन फिर भी 1400 सहाबा है, 1400 तादाद है। लेकिन जब सुलह हुदैबिया के बाद तबलीग इस्लाम, इशात इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ, सिर्फ 2 सालों के अंदर, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ, 6, 7, 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। जब मक्का फतह करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा आ रहे थे, मदीना मुनव्वरा से पूरे 10,000 सहाबा इकराम आप मक्का में लेकर दाखिल हुए थे। ये फायदा हुआ या नहीं हुआ? समझ आई कि नहीं? कि 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के लिए जब रवानगी हो रही है, आम ऐलान करवाया जा रहा है कि उम्रे के लिए चलते हैं, फिर भी तादाद कितनी है, 1400 तादाद है, यानी 1500 से भी कम। लेकिन 2 साल ही गुजरे हैं इस माहदे के बाद, 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। और कितने लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने के लिए जा रहे हैं, 10,000 सहाबा इकराम जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं। सिर्फ 2 सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर इतनी बड़ी तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया आ गई, ज़ेरे इस्लाम आ गई। ये फतह नहीं तो और क्या थी? बोलो सारे, ये फतह थी या नहीं थी अल्लाह की तरफ से? बज़ाहिर ये सारी शिक्कें जो थी मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन अल्लाह पाक की हिकमत अमली जो
اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کی تھی. یہ ساری کی ساری جو شرطیں کفار جن کو سمجھ رہے تھے ہمارے حق میں، اصل میں یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان شرطوں نے ان کا. ٹھیک ہے. اچھا اسی عرصے میں 7 ہجری میں، یہ 6 ہجری، 6 سے اگلا کیا ہے 7 ہجری، 7 ہجری کے اندر خیبر کا قلعہ فتح ہوا ہے. کون سا قلعہ ہے؟ خیبر کی جنگ کوئی عام جنگ نہ سمجھنا. ٹھیک ہے، اس جنگ کو کوئی عام جنگ نہ سمجھنا. اس کا سارا صحرا تو ویسے حضرت علی المرتضیٰ کے سر پہ جاتا ہے. فاتح خیبر جن کا لقب مشہور ہو چکا ہے. 7 ہجری میں خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا، یہودیوں کے بڑے بڑے وہاں قلعے تھے، بڑے بڑے مضبوط قلعے، 16-17 کے قریب قلعے تھے وہاں، اور پہاڑیوں کے اوپر انہوں نے قلعے بنائے ہوئے ہیں، اور ان قلعوں کے ارد گرد باغات ہیں بڑے بڑے کھجوروں کے. مسلمانوں نے جب وہ قلعہ خیبر کا فتح کیا، ساری خیبر کی زرخیز زمین تھی، یہ زرخیز زمین یہ ساری مسلمانوں کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خیبر میں بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے جنگی ہتھیار تھے. یہ یہودیوں کا گڑھ تھا. ٹھیک ہے، جیسے بڑی امام بارگاہ، سمجھ آئی؟ یہودیوں کا یہ گڑھ تھا. یہ گڑھ، یہ سارے کا سارا کس کے پاس آیا؟ مسلمانوں کے پاس آ گیا. جزیہ دینے کے اوپر مجبور کر دیا مسلمان. جنگی ہتھیار جتنے بھی تھے مسلمانوں کے پاس آ گئے. مسلمانوں کی مادی طاقت مستحکم اور مضبوط ہو گئی. اگر ابھی نہیں سمجھ آئے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں دوسرے طریقے سے. غزوہ بدر میں اتنا مال غنیمت اکٹھا نہیں ہوا، احد میں نہیں، خندق میں نہیں، نہ کسی سریے کے اندر جس میں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی جنگ میں اتنا مال غنیمت اکٹھا نہیں ہوا جتنا مال غنیمت خیبر میں اکٹھا ہوا ہے. کیوں اکٹھا ہوا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ تو یہودیوں کے ساتھ ہوا، تو وہ تو مدینہ کی طرف ہے خیبر. جب خندق کا موقع تھا، خندق ہوئی جنگ، آپس میں کون ملے ہوئے تھے؟ بولو. یہودی مشرک اکٹھے تھے یا نہیں تھے؟ آپس میں دونوں بھائی بھائی بن گئے، کفر مل گیا. وجہ کیا تھی؟ صلح نہیں ہوئی تھی، صلح حدیبیہ نہیں تھا. لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی، آرام سے تسلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی طرف خیبر کا کیا کیا؟ رخ کیا. قریشیوں کے ساتھ کیا تھا؟ معاہدہ تھا. ٹھیک ہے کہ جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، 10 سال تک جنگ موقوف رہے گی. مسلمانوں نے تسلی کے ساتھ زیادہ راہ اختیار کیا، جنگی ہتھیار تیار کیے. 1400 پیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کیا خیبر کی طرف، اور آرام سکون سے خیبر کا قلعہ کیا کر لیا؟ فتح کر لیا. یہ فتح مبینہ، اسی کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ صرف ایک لفظ آپ کو سمجھا رہا ہوں بس میں، فتح مبینہ، کہ یہ فتح مبین تھی، عظیم فتح تھی. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا اس سے آگے تھوڑا سا اور چلو. اسی صلح کے اوپر ابھی 2 سال نہیں گزرے تھے. یہ صلح کن کی طرف سے ٹوٹی تھی؟ مشرکین. یہ انشاءاللہ یہ پورا واقعہ یہ بھی آخری رکوع کے اندر ہوگا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ مکہ فتح ہوا نا، اس کا بھی اب واقعہ پورا، جو خواب آیا تھا وہ بھی پورا کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. اس کی تفصیل آخری رکوع کے اندر انشاءاللہ. یہ 2 سال نہیں گزرے، معاہدہ مشرکین کی طرف سے ٹوٹا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قریش مکہ نے جب معاہدے کی خلاف ورزی کی، وہ 2 جو قبیلے رات کو ایک دوسرے کے اوپر دھاوا بولا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ قریشیوں نے مدد کی ہے اور ہمارے حلیف قبیلے کے اوپر حملہ کیا، قریشیوں نے صلح نامہ توڑ دیا، معاہدہ توڑ دیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کی خفیہ تیاریاں شروع کی تھیں. جب تیاریاں شروع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خفیہ تیاریوں کے بارے میں قریشیوں کو پتہ چل گیا. وہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ، ایک راز فاش ہو گیا. ایک صحابی رسول نے وہ پرچی لکھی اور ایک عورت کے بالوں میں رکھ دی، وہ اس نے جا کے اس طرح یہ راز کیا ہوا تھا، یہ فاش ہوا تھا، قریشیوں کو پتہ چل گیا. اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں. قریش مکہ کو جب خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تیاریاں کر رہے ہیں، ذرا دھیان سے بات سننا، معاہدہ بھی ان کی طرف سے ٹوٹا. جو معاہدے کے اوپر
بڑے بڑے فخر اور غرور تکبر کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ کر شرطیں اپنے حق میں منوا رہے تھے، اور مسلمانوں کے حق میں جو شرط ہوتی تھی اس میں کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے، یہ شرط ہمارے حق میں، ہمارے حق میں۔ جب یہ معاہدہ ٹوٹا، مشرکین اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ابو سفیان کو اپنے سردار کو بھیجا کہ بابا جا خدا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کیا اور اس صلح کو دوبارہ تجدید کر کیا کہ ہم دوبارہ صلح کرنے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں۔ اتنا ڈر گئے تھے، اتنا خوف زدہ ہو گئے تھے قریشی کہ اب خود کیا ہو رہے ہیں، بھیج رہے ہیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صلح نامہ ہو رہا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ کے اوپر کیا ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ اگر یہ لفظ نہیں مٹاؤ گے تو جاؤ، ہم کوئی شرط تمہاری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی صلح نامہ ختم کرتا ہوں میں۔ ایسے غرور اور تکبر کے ساتھ بول رہے تھے۔ لیکن جب 2 سال بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے، مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے، کفر کی کمر ٹوٹتی ہے، معاہدہ ٹوٹتا ہے ان کی طرف سے، کفر کی طرف سے، اب خود ہی معافیاں مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اور تجدید صلح کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان آیا پھر مدینہ منورہ، 7 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ 7 ہجری میں جب ابو سفیان آئے، اس وقت کافر تھے، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نہیں، آپ نے فرمایا نہیں اب نہیں صلح ہوگی، اب ہم آ رہے ہیں تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب آخری بات، یہ جو مکہ فتح ہوا ہے یہ بھی سب سے بڑی وجہ، یہ سبب جو بنا ہے صرف اور صرف صلح حدیبیہ بنا ہے۔ یہ پچھلی ساری تفصیل سے شاید کسی کو سمجھ آ گئی کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا مسلمانوں کی قوت نہیں بڑھنی تھی، نہیں مسلمانوں کی طاقت، نہ تعداد بڑھنی تھی، نہ جنگی ہتھیار آنے تھے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے، مسلمان اپنی جگہ، یہ آپس میں چپکلشیں جاری رہنی تھی، کبھی ان کا نقصان ہونا تھا، کبھی ان کا نقصان۔ معاہدہ ہوا، جنگ رکی 10 سال کے لیے، ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی اشاعت کا سلسلہ اونچے درجے پہ شروع کر دیا، مسلمان فوج در فوج اسلام میں شامل ہوئے، 10,000 کا لشکر تیار کر کے لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ تو مکہ بغیر تلوار کے ہی فتح ہو گیا۔ وہ جو دشمن کا ایک گڑھ تھا، بڑا جڑ جس میں دشمن نے اپنی گاڑی ہوئی تھی، وہی اللہ پاک نے لڑائی کے ذریعے نہیں بغیر تلوار کے ہی وہ مکہ حاصل ہو گیا۔ وہاں سے دشمن اٹھ کے آتا ہے مکہ مکرمہ کی تو مدینہ منورہ کی طرف لڑنے کے لیے، کبھی غزوہ بدر کا میدان سج رہا ہے تلوار کے ذریعے، کبھی احد کا میدان، کبھی خندق کا میدان، کبھی کتنی چپکلشیں، کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن وہی جو دشمن کا سب سے بڑا علاقہ ہے وہی بغیر تلوار کے مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ یہ فتح مبینہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک جنگی حکمت بھی تھوڑی سی چلی تھی جس کی وجہ سے یہ بغیر تلوار کی حاصل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے محفوظ ہے، مسجد حرام میں چلا جائے محفوظ ہے۔ لوگ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، لوگ بھی اگر باہر نکلے تو مارے جائیں گے، کوئی اپنے گھروں کے اندر کنڈیاں لگا لی، کوئی مسجد حرام کے اندر آ گیا، کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ مکہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا۔ وہی بلال جس کو اسی شہر کے اندر تپتے ہوئے ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا کہ عہد کو چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، اللہ اکبر کو چھوڑ دے، آج وہی بلال اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بلال اب کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے اللہ اکبر کی صدا بلند کر۔ یہ فتح مبینہ ہے، فتح مبینہ ہے کہ جو کبھی تپتے ہوئے ریت کے اوپر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، آج اس اللہ اکبر کے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کے اللہ اکبر کی صدائے بلند کر رہا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں کہ بغیر تلوار کی مکہ کیا ہو گیا ہے؟ فتح ہو گیا ہے۔ فتح مکہ جب ہو گیا نا، مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سب کو بلایا، آپ نے فرمایا وہ جو حدیبیہ جانے سے پہلے خواب میں سنایا کرتا تھا تمہیں، وہ خواب یہ واقعہ یہ ہے، یہ بن کر آ گیا ہے۔ اللہ نے آخری رکوع کے اندر کیا فرمایا؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ پکی بات ہے کہ نبی کا خواب سچا ہو چکا ہے۔ اللہ نے وہاں فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، سچا۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ، البتہ تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوو گے اگر اللہ نے چاہا، محلقین رؤوسکم،
محلقین اپنے سروں کا، ومقصرین اور قصر کرواتے ہوئے، لا تخافون اور خوف بھی تمہیں کوئی نہیں ہوگا. غور کرو اللہ نے الفاظ چن چن کے کیسے اللہ نے اس صورت کے اندر رکھے ہیں. اللہ نے فرمایا سروں کا حلق بھی کرواؤ گے، قصر بھی کرواؤ گے اور امن کے ساتھ داخل ہوو گے، کوئی تمہارے اوپر کسی قسم کا خوف. اور مکہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں نا، کسی قسم کا خوف نہیں تھا کہ کوئی ادھر سے تیر آ جائے، کوئی ادھر تیر آ جائے. کسی صحابی کو خوف نہیں تھا کوئی ادھر سے تیر آ جائے ادھر سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا، حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، بادشاہوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہیں داخل ہوئے، بلکہ یوں سر جھکاتے ہوئے، اور اتنا آپ کا سر جھک گیا جو اونٹ کی کوہان اوپر کی ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے، آپ کی پیشانی اس کی کوہان کے اوپر لگ گئی. اتنی عاجزی، اتنی انکساری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو سورت مبارکہ جاری تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد اور اس کی نصرت آ گئی تو میرے پیغمبر تو دیکھے گا پھر لوگوں کو، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. بغیر تلوار کے مکہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا. یہ ہے فتحم مبینہ. حجۃ الوداع جب 10 ہجری میں خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کیا. حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی بتا، وہ جو مجھے خواب آیا تھا وہ تو بہت بولتا تھا، وہ معاہدہ حدیبیہ جب ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ وہی واقعہ اب تیرے سامنے، یہ تیرے سامنے، یہ 1.5 لاکھ کا جو مجمع تیرے سامنے اب کھڑا ہے، یہ وہی خواب ہے، یہ وہی خواب ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب کیا الفاظ تھے؟ اب الفاظ یہ تھے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کوئی فتح صلح حدیبیہ سے زیادہ بہتر اور بڑی ہے ہی نہیں. مطلب بدر کی فتح بھی تھی، احد کی بھی تھی، خندق کی بھی تھی، باقی خیبر کی بھی تھی، ساری تھی، لیکن جو معاہدہ حدیبیہ کی فتح ہے نا، اس سے بڑی فتح ہے ہی کوئی نہیں. ایک وقت تھا، یہی عمر کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا فرمایا کہ خدا کی قسم کہ اس معاہدے سے پہلے مجھے کبھی شک نہیں ہوا، لیکن جب یہ معاہدہ ہوا میرے دل میں کچھ شک آیا، پتہ نہیں ہم سچائی کے اوپر چل بھی رہے ہیں یا نہیں چل رہے. آج وہی عمر خطاب، اس کی زبان سے اللہ نے یہ الفاظ جاری کیے کہ صلح حدیبیہ سے بڑی اور بہتر فتح آج تک ہمیں ملی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤں اللہ کی حکمتوں کے اوپر، قربان جاؤں صحابہ کرام کی جان ساری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے اطاعت کی، ان کی اس جان ساری کے اوپر، اور قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے اوپر، قربان جاؤں ایسے لیڈر کے اوپر کہ نہ آسمان نے آج تک ایسا لیڈر دیکھا ہے کسی قوم کا، اور نہ قیامت تک دیکھے گا کبھی. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انہی کی امت میں سے رکھا ہے. ان گناہ گاروں کو، ان خطا کاروں کو، ان عاجزوں کو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے صابر، ایسے شاکر نبی کی امت کے اندر اللہ پاک نے ہماری بھی جگہ رکھ دی ہے. اور ایسے خاتم النبیین، ایسے اعلیٰ پیغمبر کی زبان کے اوپر اللہ نے ہماری مغفرت کی دعائیں جاری کر دی ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر صدیق اکبر نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہتے تھے میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا، ابو بکر صدیق، میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ صلح حدیبیہ کے برابر کوئی فتح ہے ہی نہیں، اس سے بہتر اور اس سے بڑی کوئی فتح ہے ہی نہیں. ہاں لوگوں کی بصیرت وہاں تک نہیں پہنچی جو اللہ اور اس کے رسول نے آپس میں طے کی ہوئی تھی. لوگ اس وقت کر رہے تھے جلد بازی، لیکن اللہ لوگوں کی جلد بازی سے متاثر ہو کر جلد بازی اختیار نہیں کرتے، بلکہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق کام سر انجام دیتے ہیں. اس وقت تو سب یہی کہہ رہے تھے نا، جلد بازی جلد بازی. ذرا غور کرو، 1400 ایک طرف ہے اور ایک پیغمبر ایک طرف ہے، اور پیغمبر کے ساتھ اس کا خدا ہے وہ ایک طرف ہے. لوگ کر رہے ہیں جلد بازی، اور اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ ابھی جلد بازی نہ ہو.
ٹھیک ہے. پھر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر کام اپنی مصلحت اور اپنی حکمت کے مطابق صحیح وقت پر سر انجام دیتے ہیں. اس وجہ سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ حدیبیہ کو فتح مبین کہا ہے، عظیم فتح کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب سبق کے اندر آ جاؤ جی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو، فتح بالکل صاف. ٹھیک ہے. بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، فتح بالکل. اب یہ آیت سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے جی. ہاں بالکل صاف فتح دی ہے. اب ذرا اس کی تفسیر سمجھو. فتح مبینہ جو اللہ فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے فتح مکہ. اللہ اس کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ اور آپ کے اصحاب مکہ کو فتح کریں گے. لیکن اکثر مفسرین اس بات کی طرف ہے اس سے فتح مبینہ سے مراد ہے صلح حدیبیہ. اس سے مراد ہی کیا ہے؟ صلح حدیبیہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم فتح کس کو کہتے ہو؟ فتح مکہ کو. لیکن نہیں، ہم تو فتح کہتے ہی صلح حدیبیہ کو ہیں. کیوں؟ صلح حدیبیہ ہی مکہ فتح ہونے کا سبب بنی ہے، کیونکہ معاہدہ ٹوٹا تھا نا. صلح حدیبیہ ہی مکہ فتح ہونے کا کیا بنی ہے؟ سبب بنی ہے. اس لیے فتح مبینہ، یہ جو آیت کے اندر اللہ فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں، اس سے مراد کون سی فتح ہے؟ معاہدہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ. ٹھیک ہے. اسی کے اندر ہی مکے کے فتح ہونے کا بھی ذکر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یہاں اور سمجھ لیں، میں نے کہا نا عرب کے مختلف قبائل، باہر کے لوگوں کے، باہر کے ملکوں کے بڑے بڑے قبائل آیا کرتے تھے. یہ جو شرط تھی نا، یہ قریشیوں نے جو شرط رکھی تھی، ہمارا بندہ آپ کے پاس آیا، آپ نے واپس کرنا ہے، اور اگر آپ کا ہمارے پاس آیا ہم نہیں کریں گے. یہ سراسر شرط ان کے خلاف تھی. یہ بظاہر دکھنے میں کیا تھی؟ بظاہر دکھنے میں کیا تھی؟ خلاف تھی مسلمانوں کے اور قریشیوں کے حق میں. بظاہر اس نے کباڑا کر دیا قریشیوں کا. کس طرح؟ دیکھو، مکے کے کسی بندے کو، کسی قریشی کو، کسی کافر کو، کسی مشرک کو مدینہ منورہ جانے سے رکاوٹ نہیں تھی، جا سکتے تھے وہ، اور ان کو واپس بھی کرنا پڑنا تھا، وہ نہیں روک سکتے تھے. اچھا اب کیا ہوتا؟ اب صحابہ اکرام کے رشتہ دار ملنے کے لیے آتے تھے مکہ مکرمہ سے، صلح ہو چکی تھی. اب جب وہ رشتہ دار آتے، مسلمانوں کا رہن سہن دیکھتے، اخلاق دیکھتے، باتیں سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات حرکات سنتے، وہ مسلمان ہو جاتے. وہ کیا ہو جاتے؟ وہ قریشیوں کا جو آیا ہوتا تھا اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے، آتا ملنے کے لیے تھا، لیکن اللہ سے مل کے جاتا تھا، اللہ کی رضا پا کے جاتا تھا، صحابیت کا شرف پا کے جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کا آنا بھی مبارک ہو گیا. اب ظاہری بات ہے جب اس نے واپس جانا ہے، چپ کر کے تھوڑی بیٹھنا ہے، اس نے ہزاروں بندوں کو جا کے فضائل سنانے. اور بابا مدینے کے اندر جا کے تو دیکھو، وہ صرف مدینہ ہی نہیں ہے، وہ صرف مدینہ ہی نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ ہے. جو وہاں جاتا ہے ایمان کے نور اور ایمان کی روشنی اپنے دل کے اندر بسا کے واپس آئے گا. اب جب لوگ اس کے فضائل سنتے، اس کی باتیں سنتے، مدینے کا سفر کی کارگزاری سنتے، لوگ اور تیار ہو جاتے، اور لوگ آتے، وفد آتا پھر مکہ سے مدینہ منورہ. کئی لوگ پھر آ جاتے، چلو یار ویسے ہی اپنے رشتہ دار کو 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے ملے ہوئے، چلو مل آتے ہیں. اور جب وہ جاتے، وہ بھی مسلمان ہو کے آ جاتے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور یہ شرط ان کے کیا تھی؟ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا، ان کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھی قریشیوں کی شرط نے. ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی مسلمان وہاں پہ چلا جاتا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی آزادی کا کوئی نہ کوئی ایسا سبب ضرور نکال دیں گا کہ وہ قید سے رہائی حاصل کر لے. اب اگر وہ کوئی مسلمان بالفرض والمحال کو چلا بھی گیا تو وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں کس کے لیے برداشت ہوگی؟ اللہ کے لیے. اور جب وہ اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرے گا، اللہ اس کے درجوں کو کیا کرے گا؟ اور بلند کرے گا. لہٰذا یہ شرط بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں تھی، یہ بھی ان کے حق میں تھی. اور صرف دنیاوی اعتبار سے چلو نہیں، اخروی اعتبار سے یہ بالکل مسلمانوں کے حق میں تھی.
अब कौन सी शर्त है जो मुसलमानों के खिलाफ रह गई? कौन सी शर्त है? उम्रे के लिए 7 हिजरी में उम्रा भी कर लिया था, फिर 6 हिजरी में, क्योंकि उन्होंने शर्त की थी ना अगले साल आ जाएं। अगले साल 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को लेकर, उसे कहते हैं उम्रतुल क़ज़ा। क्या कहते हैं? या नाम याद कर लो, उम्रतुल क़ज़ा कहा जाता है, यानी क़ज़ा का उम्रा। पिछले साल नहीं कर सके, इस साल 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, यानी 7 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन गए थे मक्का और सहाबा किराम। फिर दूसरा उम्रा आपने कब किया है? जब ये क्या हुआ है, मक्का फतह हुआ है। तीसरा उम्रा कब किया आपने? एक उम्रा और किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ का मुहासरा करके आए थे, जेराना, वहां से उम्रा का ihram बांधा है आपने। जेराना से आपने उम्रे का ihram बांध के भी उम्रा किया हुआ है। 3 और 1 उम्रा 10 हिजरी में किया जब हज के लिए गए। कितने उम्रे हो गए? 4 उम्रे टोटल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं जिंदगी में। कितने? 4। बस एक हज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। मक्की ज़िंदगी के अंदर हज उलमा ने लिखा है कि हर साल करते थे, बाज़ों ने लिखा है मक्की ज़िंदगी में आपने 2 हज किए हैं। ये जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत है तिरमिज़ी में। वहाँ पे इख्तलाफ है मक्की ज़िंदगी का, लेकिन हज चूँकि फ़र्ज़ी 9 हिजरी में हुआ है इस्लाम में, तो मदीना के अंदर आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बार हज किया, और वो 10 हिजरी में, यानी अपनी वफ़ात से जो पहला साल था 10 हिजरी, 11 हिजरी में वफ़ात हुई, 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये एक हज किया, और उम्रे कितने किए हैं? 4 उम्रे किए हैं, ठीक है। देखें जी अब आगे, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। क्यों फतह दी? क्यों फतह दी? अब अल्लाह उसकी वजूहात बयान कर रहे हैं। देखें, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका। अच्छा, तमहीद समझ ले इस आयत की। अल्लाह फरमाना चाहते हैं मेरे पैगंबर, पता क्यों फतह दे रहा हूं आपको, इतनी बड़ी फतह, ताकि आपको 4 इनाम हासिल हो जाएं। सुबहान अल्लाह। एक फतह मिल रही है, और क्यों मिल रही है? ताकि सिर्फ आपको 4 इनाम क्या हो जाएं? हासिल हो जाएं। 4 इनाम अल्लाह इस आयत के अंदर जिक्र करेंगे। पहला इनाम, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ताकि बख्श दे आपको अल्लाह पाक वो जो आगे हुए गुनाह आपके, और वो जो मुअख़्ख़र हुए यानी पीछे हुए आपके, साबका आने वाले सारे गुनाहों को अल्लाह क्या कर दे? आपको बख्श दे। ये पहला इनाम है। ये फतह क्यों देनी है? ताकि आपके आने वाले और पिछले सारे गुनाहों को क्या कर दे? अल्लाह पाक बख्श दे। ये मैं अब काफ़ी तशरीह करके आया हूं कि ज़ंब अल्लाह पाक ने नबी की तरफ क्यों निस्बत की है गुनाह की, क्योंकि नबी तो क़बल अज़ नबूवत बाद अज़ नबूवत गुनाहों से मासूम है, पाक है, साफ़ है, ठीक है। यहाँ पे आपके भी गुनाह लिखा है ना नुस्खे के अंदर। हाँ, देखें लफ्ज़ समझिए, ये जो लाम है ना, लियग़फ़िर से पहले लाम जो है ये इल्लत का है, वजह बयान कर रहा है क्यों हमने फतह दिया आपको, उसकी वजह, ताकि वजह उसकी यह है कि अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाह क्या कर दे? माफ़ कर दे, ठीक है। अंबिया की तरफ कुरान में जहाँ भी ज़ंब की, ठीक है, जहां भी ज़ंब की, गुनाह की, इस्यान की निस्बत आई है, वो इनके मकामे आली की मुनासबत से ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं जो खिलाफे औला होते हैं। देखो, एक चीज होती है अफजल, एक होती है गैर अफजल। अब अफजल करोगे तो उसके अंदर सवाब ज्यादा है, गैर अफजल करोगे सवाब उसमें भी है लेकिन कम है। जायज नाजायज का मसला है ही नहीं, हराम हलाल का मसला नहीं है, अफजल गैर अफजल। अच्छा, नबी के लिए काम क्या है? सिर्फ अफजल। अगर नबी से गैर अफजल काम हो जाए ना, अल्लाह का कुरान उस गैर अफजल काम को ज़ंब कहता है। क्या कहता है? ज़ंब कहता है। ज़ंब से ताबीर किया जाता है। मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि अपने करीबी की गलती बड़ी गलती होती है, ठीक है। मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 से ज़ायद बार इस्तग़फ़ार करते थे रोज़ाना। एक बात समझाने लगा हूं आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे या नहीं रोते थे? क्यों रोते थे? क्यों रोते थे?
نبی سے جب کوئی ایسا کام تھوڑا بہت سرزد ہو جائے، غیر افضل، میں گناہ کی بات ہی نہیں کر رہا، غیر افضل بھی کام سرزد ہو جائے، نبی اس کو گناہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی ہے. یہ میں تقوی کا اعلیٰ معیار بتا رہا ہوں، تقوی کا اعلیٰ معیار. حضرت یونس علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی، بغیر اجازت کے چلے گئے، ٹھیک ہے، گناہ نہیں کیا، لیکن حضرت یونس نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں نے خطا کیا، میں نے گناہ کیا ہے. کیوں کہا انہوں نے؟ اللہ کے قریبی بہت تھے کہ انہوں نے اس معمولی سی لغزش کو بھی گناہ سے تعبیر کر دیا. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، یہ ایک ہوتا ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کا دل مردہ ہے، بنجر زمین کی طرح ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا کہ منا لوں اس کو، جا کے اس کے سامنے آنسو بہالوں، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی اللہ کی. فکر تو اس کو ہونی ہے نا جو قریب ہے، لیکن جب اس سے تھوڑی سی غلطی یا کوتاہی سرزد ہو گئی، اس نے فوراً جب اللہ کی طرف سے الہام ہونا ہے کہ بابا یہ تو نے غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، فوراً اس نے اللہ کے ہاں سر بسجود ہو جانا ہے، آنسو بہانے ہیں کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا اللہ پاک تو مجھے کیا کر دے، معاف کر دے. حالانکہ وہ غلطی ہوتی بھی نہیں، وہ ایک معمولی سی کوتاہی ہوتی ہے، چونکہ اپنے جو ہوتے ہیں قریبی، ان کی معمولی سی کوتاہی بھی بڑی شمار کی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ خلاف اولا کام جو ہوتے ہیں نا نبی سے، جو غیر افضل، میں کہہ رہا ہوں، ناجائز کی بات نہیں کر رہا، مکروہ کی بات بھی نہیں کر رہا، غیر افضل کام جس میں ثواب کم ہوتا ہے، اس کو قرآن ذم کے ساتھ کیا کر دیتا ہے؟ تعبیر کر دیتا ہے. نعوذ باللہ، یہاں یہ بالکل مقصد ہی نہیں ہے قرآن پاک کا کہ گناہ سرزد، اللہ پاک گناہ معاف کر دے آپ، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ ہے، پاک ہے، معصوم ہے، گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے نبی سے، سرے سے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ پہلا انعام ہے جی. ٹھیک ہے، کیوں فتح؟ تاکہ آپ کو یہ چیز حاصل ہو جائے، اللہ آپ کو بخش دے گناہوں کے. آگے دوسرا انعام یہ حاصل ہو جائے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ نے فرمایا اور مکمل کرے انعامات اپنے، علیکا اوپر آپ کے، میرے پیغمبر ہم آپ کے اوپر اپنے انعامات کیا کر دیں؟ پورے کر دیں. کیا مطلب ہے انعامات پورے کرنے کا؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے جامع معنی لفظ بولے ہیں، 4 انعام ذکر کروائے ہیں. دوسری نعمت تاکہ اللہ پاک اپنے انعام آپ کے اوپر پورے کر دے. کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ. معاہدہ حدیبیہ سے پہلے اسلام کی اشاعت نہیں ہو رہی تھی. کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ قریشی درمیان میں اڑ جاتے تھے، یہ درمیان میں پھنس جاتے تھے. مسلمان جہاں بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، درمیان کے اندر کون آ جاتے ہیں؟ قریشی پھنس جاتے ہیں. مسلمان حبشے کی طرف آتے ہیں، ادھر کوئی قریشی مل کے بادشاہ کو غلط پٹی پڑھا دیتا ہے، لوگوں کو غلط پٹی پڑھا دیتے ہیں. مسلمان کہیں اور جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، قریشی درمیان میں پھنس جاتے ہیں، یہ تلوار چلاتے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمان کیا ہو رہا ہے؟ قتل ہو رہا ہے. صلح ہو گئی، جنگ تھم گئی، 10 سال تک جنگ بند رہی. اب کیا ہوتا؟ کوئی روک ٹوک نہیں تھی کسی کو مدینے کے اندر آنے جانے کے لیے، کوئی روک ٹوک نہیں. وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کیا کرتے؟ اسلام قبول کر لیتے. کوئی جہاد کی بیعت کر رہا ہے، کوئی طریقت کی بیعت کر رہا ہے، کوئی اعمال کی بیعت کر رہا ہے، کوئی اسلام کی بیعت کر رہا ہے، کوئی کون سی بیعت کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسلام کی کیا ہو؟ اشاعت ہو، اسلام کی تبلیغ ہو، لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں. اور وہ آنے کا مقصد تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. یہ انعام کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. اور جتنے بھی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر اور ثواب اتنا ہی بڑھتا جائے گا. سمجھ آئی ہے؟ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا نا ایک اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، حضرت علی کو فرمایا، اے علی، اگر تیرے ہاتھ پہ کوئی ایک بندہ بھی ہدایت حاصل کر لے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ اکبر، غور کرو، غور. یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے جو بندہ تیرے ہاتھ پہ ہدایت قبول کر لے. سبحان اللہ. یہ ہمارے نزدیک چھوٹی بات ہے، یہ ہمارے نزدیک چھوٹی بات ہے.
ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکے نا، 30 سال ہو گئے اللہ کی زمین کے اوپر سانس لے رہے ہیں، 40 سال ہو گئے اللہ کی زمین کے اوپر سانس لے رہے ہیں، آج تک کس نے میرے ہاتھ پہ ہدایت حاصل کی ہے؟ آج تک میرا اللہ کے دین کے کام کرنے میں کتنا حصہ پڑا ہے؟ آج تک میں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو عروج بخشنے کے لیے آج تک میری دین کے اندر کتنی کوشش صرف ہوئی ہے؟ شاید ہر کسی کے پاس جواب ہو، لوگوں کے پاس کہ نہیں۔ آج نقصان پہنچ رہا ہے، الٹا نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے اعمال سے، دین کو، ہمارے برے اعمال سے نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری بد اخلاقی سے کفر متاثر ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان اس طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ جاپان کا ایک پروفیسر تھا، بہت بڑا، مسلمان ہوا، لوگوں نے اسے سوال کیا مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کا یہ نسخہ، یہ قرآن پاک، یہ کتاب، اس کا جب میں نے انداز دیکھا، اس کی باتیں دیکھی، میں مسلمان ہوا، وگرنہ جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں سب کے سب جھوٹے، بے ایمان، بد اخلاق، ان کو دیکھ کر میں مسلمان نہیں ہوا۔ یہ ایک جاپان کے پروفیسر کے الفاظ ہیں کہ میں صرف کتاب سچی ہے، مذہب سچا ہے، اسلام سچا، دین سچا، لیکن جو اس کو آج ماننے والے ہیں سب جھوٹے ہیں، یہ اپنے مذہب کے مطابق نہیں چل رہے۔ وہ سچی بات ہے، اسلام قیامت تک کے لیے مذہب ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس کو بگاڑنے والے خود بگڑ گئے اور بگڑ جاتے ہیں اور بگڑتے رہیں گے، لیکن اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، خیر، جتنے بھی لوگ اب مسلمان ہوتے جائیں گے، آپ کے اجر و ثواب میں کیا ہوتا جائے گا، اور جو آپ کے آنے کا مقصد ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، اور بھی نہیں پورا ہوا۔ کس طرح؟ جب 1.5 لاکھ کا مجمع لے کر آپ حجۃ الوداع کے لیے گئے، عرفات کے میدان میں خطبہ دے کے فارغ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی عرفات میں اللہ کے حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے، اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے قرآن پاک کی وہ آیت لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم، میرے پیغمبر آج کے دن میں نے اپنا دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے اپنی نعمت انعام آپ کے اوپر پورے کر دیے۔ یہاں مستقبل کی بشارت ہے اور وہاں بشارت مکمل ہو چکی ہے۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ 6 7 8 9 10، 4-5 سالوں کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے اوپر انعام ہی پورے کر دی۔ 6 ہجری میں بشارت مل لیا، تاکہ کیوں فتح دی ہے؟ تاکہ آپ نعمتیں پوری کر دوں، انعام پورے کر دوں۔ 10 ہجری میں جب 1.5 لاکھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، وہاں پہ اللہ نے آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم، میرے پیغمبر آج کے دن میں نے آپ کا اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام دین کو، مذہب کو پسند کر لیا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا یہ آیت قرآن پاک کی آیتیں؟ یہ معاہدہ صلح نہ سمجھاتا، یہ نہ واقعہ، یہ کوئی آیت سمجھ نہیں آنی تھی۔ اچھا آگے سمجھو، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ تیسرا انعام ہے۔ 2 انعام ہو گئے جی، یہ یاد رکھنا، 4 انعام ہیں۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ایک ہے۔ دوسرا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہ ہے۔ تیسرا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ فتح اس وجہ سے دی ہے تاکہ اللہ آپ کو چلائے رکھے سیدھے رستے پر۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں غور سے، ہائے ہائے، اور چلائے آپ کو راہ راست پر۔ ٹھیک ہے، آپ کے نسخے میں ترجمہ کیا ہے؟ چلائے آپ کو، یہاں صحیح ترجمہ آپ کو چلائے رکھے سیدھے رستے پر۔ اگر یہ کرو گے نا چلائے سیدھے رستے پر، پھر گڑبڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے چلائے رکھے آپ کو سیدھے رستے پر۔ ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ بھی معنی عجیب سا ہوتا ہے، یعنی الحمدللہ کہہ لیا، اللہ کی تعریفیں کر لی، توحید کا اقرار کر لیا، نماز پڑھ رہا ہے، اور ابھی بھی کہہ رہا ہے یا اللہ سیدھا رستہ دکھا۔ معلوم ہوتا ہے سیدھا رستہ نہیں ملا ابھی تک، اس لیے عبداللہ ابن عباس نے مانا کیا، اہدنا کا مانا اے ثبتنا، یعنی جو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھ۔ اس لیے اصل اردو میں ترجمہ اس کا کیا گیا ہے اہدنا الصراط، چلائے رکھ سیدھے رستے پر، ثابت قدم رکھ سیدھے رستے پر۔ یہاں بھی یہی معنی کریں گے تاکہ چلائے رکھے آپ کو سیدھے رستے پر۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا مطلب ہے چلائے رکھے آپ کو سیدھے رستے پر؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈگمگانے کا لعاذ باللہ خطرہ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔
سوال پیدا ہوتا ہے نا ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو دکھانے صراط مستقیم کا رستہ آئے تھے، آپ کا تو مشغلہ ہی دن رات یہی تھا صراط مستقیم کا. تو جواب اس کا یہ ہے، ہدایت جو ہے نا، ہدایت اس کا ایسا مفہوم ہے کہ اس کے درجات میں کوئی انتہائی نہیں ہے. ہدایت کے جو درجات ہیں نا، درجات، اس کی انتہائی کوئی نہیں ہے. ایک درجہ حاصل ہو جائے دوسرا کرو، دوسرا حاصل ہو جائے تیسرا کرو، تیسرا حاصل ہو جائے چوتھا کرو. اس طرح درجوں کی انتہا ہے ہی نہیں، وہ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے. اصل منزل مقصود انسان کی کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی رضا اور قرب کے متفاوت درجات ہیں، یعنی الگ الگ درجات ہیں. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. ایک درجہ حاصل کرنے کے بعد دوسرا درجہ حاصل کرنا پڑتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ جس سے کوئی بڑے سے بڑا ولی اور بڑے سے بڑا نبی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہدایت کے جو درجے ہیں نا، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ انتہا کو پہنچ چکا ہے. کوئی بڑے سے بڑا ولی نبی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بلکہ عبادت کرتے جانی ہے. اگر کسی کو ہدایت کے انتہا حاصل ہو جاتی، وہ تو عبادتیں ختم کر دیتا، بس مجھے حاصل ہو گئی ہے چلو بھی ختم، ویلے بیٹھ جاؤ. لیکن اللہ کے نبی تو آخر تک عبادت کر کے گئے. اللہ نے خود سورۃ ہجر کی آخری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرے پیغمبر اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، ہدایت کے درجے تو ختم ہی نہیں ہوتے. جب اللہ کے قرب کی انتہا ہو گئی، جب کوئی بندہ پالے سمجھو اب وہ فارغ بیٹھ جائے. لیکن اللہ کے قرب کے درجے کے جو انتہا وہ رکھی نہیں اللہ نے، بلکہ کوئی انسان، کوئی نبی بے نیاز ہے نہیں. وہ چڑھتا جائے ہدایت کے درجے، چڑھتا. بس یہی ہو سکتا ہے اعلیٰ درجات میں یا اللہ پہنچا، اعلیٰ درجات میں پہنچا، انتہا کوئی نہیں ہوگی اس کی. ہاں یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ جو ہے اللہ کے مخلوق میں، سب سے اعلیٰ درجہ جو ہدایت کا حاصل ہوتا ہے وہ انبیاء کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ درجہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ ان قریب تیرا رب میرے پیغمبر تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا رب تیرے ذکر کو کیا کر دے گا؟ بلند کر دے گا. نہ غلط، وَرَفَعْنَا ماضی کا صیغہ ہے. تیرے رب نے تیرے تذکرے کو، تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور بلند ہوا یا نہیں ہوا؟ اذان ہے، اذان پہلے ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. جہاں اپنا ذکر اللہ نے رکھا وہاں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر رکھ دیا. نماز ہے، جہاں اللہ پاک نے اپنا ذکر رکھا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہاں بعد میں اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، وہاں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی نماز میں پیش کیا جا رہا ہے. کبھی اپنا تذکرہ ہے، بعد میں رسول کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ جو میرے پیغمبر پر درود نہیں پڑے گا اس کی نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہے. جہاں کائنات میں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں اس کے محمد کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، اعلیٰ درجہ جو یہ ہے لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اس لیے نماز میں اللہ نے ہر بندے کو یہ تلقین کی، اہدنا الصراط المستقیم. یہ انسان آخری دم تک یہ دعا پڑھتا رہتا ہے. کیا کبھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا الہام کسی کو ہوا، وہ کسی کی ایسی بشارت ہوئی ہو کہ بابا تجھے ہدایت مل چکی ہے، تجھے اعلیٰ درجات مل چکے، اب تو بس کر؟ ہوئی ہے؟ نہ، کسی کو نہیں ہوئی. اس کو یہی ہے کہ آخری دم تک وہ نماز پڑھتا رہے، اللہ کو مناتا رہے، روتا رہے، نیکیاں کرتا رہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، نبی کو بھی یہ حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، سب کچھ کیا ہے. تو خیر، اس فتح مبین پر اللہ پاک نے قرب و رضا کا کوئی بہت اعلیٰ مقام عطا کرنا تھا اللہ نے، جس کا اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، چلائے رکھے گا اللہ تجھے صراط یوں ہی نہیں اللہ پاک نے بیان آگے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے گا آپ کی اللہ مدد کرنا زبردست. عزیزہ کا لفظ ہے اب یہاں، زبردست ڈاڈی مدد کرے گا. ڈاڈی کیا مطلب ہے؟ کہ میرے پیغمبر
معاہدہ حدیبیہ سے پہلے تو جنگ کے اندر کبھی فتح ہوتی تھی کبھی شکست ہوتی تھی، لیکن اب جس سے پنگا پڑے گا اب آپ اور آپ کی جماعت مغلوب نہیں ہوگی، اب فتح آپ کی ہی ہوگی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب شکست نہیں ہوگی کہیں بھی، اب کوئی آپ کا شہید نہیں ہوگا، اب کہیں بھی مغلوب نہیں ہوں گے آپ. اب صرف اور صرف ایسی ہی مدد ہوگی کہ جس کے اندر آپ مغلوب ہی نہیں ہوں گے. جہاں آپ کی جماعت جائے گی غالب ہو کے آئے گی، جہاں آپ کی جماعت جائے گی فتح و ظفر سے کامیاب اور کامران ہو کر آئے گی. اور بے نہیں یہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کے بعد اشاعت اسلام کے لیے جہاں جماعتیں بھیجی کامیاب ہو کے آتی تھی. غزوہ موطا ہوا کامیاب ہوا، سمجھ آئی؟ مکہ فتح ہوا کامیاب ہوا، تبوک ہوا کامیاب ہوا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ حجۃ الوداع آرام سکون اور تسلی کے ساتھ 1.5 لاکھ کا مجمع مکہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی ڈاکو نہیں، کوئی لٹیرا نہیں، کوئی رہزن نہیں ہے، تسلی کے ساتھ. عرب کے سارے رستے کیا ہو گئے؟ ممنون اور محفوظ ہو گئے تھے. سمجھ آئی ہے؟ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کی مدد اللہ پاک زبردست کر مدد کرے گا. اور صرف یہ آپ کی زندگی تک محدود نہیں، کیونکہ پیغمبر سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کے دین کا وعدہ کیا جاتا ہے. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے آپ کی جماعت کی زبردست مدد کی. یوں ہی اللہ پاک نے مسلمانوں، ان فقیروں، ان درویشوں کے ہاتھوں اللہ پاک نے کیسر و کسریٰ کے تختے یوں ہی نہیں اکھڑ گئے تھے ان کے ہاتھوں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ کسریٰ کے سارے محلات، ایران کی طاقت بالکل زیر زمین مسلمانوں نے کر دی تھی. ادھر سے رومیوں کی یہ سپر طاقت جو تھی ان کی کمر توڑ کے رکھ دی، ان کی طاقت توڑ کے رکھ دی. او مصر کا جو علاقہ تھا یہ حضرت سعد بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا. جو ایران کا علاقہ تھا یہ ساری سلطنت سعد بن ابی وقاص نے حاصل کی. ادھر سے خالد بن ولید اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے اوپر جہاد کا سلسلہ جو تھا گرم رکھا تھا، یہ تلواریں چل رہی تھیں ان کے اوپر. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا کے اندر یہ سارا شامل ہے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم.